اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یوبا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست سید راشد علی ہمیشہ آپ کے لیے ایک علمی گفتگو لے کر کے آتا ہوں اور اس پر غور و فکر کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج اسی کے ساتھ ہم جو موضوع لے کر کے آئے ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں عشق کا موضوع۔ تو عشق کیا ہے؟ عشق خدا کی سنت ہے، کیونکہ سب سے پہلے کائنات میں، بلکہ جب کائنات بنی بھی نہیں تھی تو سب سے پہلے عشق خود اللہ نے کیا۔ اپنے نور پر اللہ شیدا ہوا، اس نور کو الگ کیا، جدا کیا، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ پھر اس نور سے 5 نور جدا کیے، جسے کہ ہم پنجتن کہتے ہیں۔ پھر اس پنجتن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اس نور سے بنے اور ان کے صدقے میں کل کائنات بنی۔ تو یہ کائنات بن گئی، اور بننے کے بعد پھر دنیا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب سلسلہ شروع ہوا تو سنت شروع ہوئی، فرض شروع ہوئے، واجبات شروع ہوئے۔ اب کیونکہ جب دنیا چلی تو لوگوں نے سنتیں بھی ادا کی، انہی میں سے ایک سنت یعنی کہ عشق، یہ بھی شروع ہوا۔ جب اس کا آغاز ہوا عشق کی سنت کا، تو یہ بہت مشکل کام ہو گیا، کیونکہ عشق خدا کی سنت تھی۔ اب اس کے اندر درجے بنے، تو ان درجوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے بنے، وہ اعلیٰ درجے بنے عشق فنا اور عشق بقا۔ تو عشق فنا جو ہے، عشق فنا تک جو لوگ پہنچے وہ ہمارے اولیاء اکرام اور ہمارے صوفیاء اکرام وہاں تک پہنچے۔ کہاں تک؟ عشق بقا تک۔ پر عشق فنا تک کچھ دنیاوی لوگ بھی پہنچ گئے۔ ان دنیاوی لوگوں جو لوگ پہنچے، ان میں سب سے اوپر جو نام آتا ہے، جسے پورے دنیا کے لوگ جانتے ہیں، وہ ہے لیلا، مجنو، شری فرات، ہیر رانجھا، سونی مہیوال۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو عشق فنا تک پہنچ گئے۔ تو اس میں جو سب سے مشہور زیادہ نام ہوا وہ ہوا لیلا مجنو کا۔ تو یہ جو لیلا مجنو کا جو سب سے مشہور نام ہوا، ان کا جو دور تھا وہ دور تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں لیلا اور مجنو۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو لیلا مجنو کو گالیاں بک دیا کرتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو گالیاں نہ بکا کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشق فنا تک پہنچے، اور کیونکہ عشق جو ہے وہ خدا کی سنت ہے، اس لیے ان کو ان کا محبوب نہیں ملا۔ پر یہ لوگ فنا تک پہنچے، اس منزل تک فنا کی پہنچ گئے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، ان کو اللہ نے عشق فنا تک کیوں پہنچایا؟ تو اس کا بھی ایک مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عشق کو دیکھ کر ہم لوگ سیکھیں کہ عشق اللہ سے اور اس کے رسول سے کس طرح کیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سیمپل، ایک آئیڈل ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر کے سمجھو۔ یہ تو دنیاوی عشق میں ہیں، عشق فنا میں ہیں، تو ان کا یہ عالم ہے، تو تمہارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے مجنو کی ملاقات ہوئی۔ تو مجنو کا جو نام تھا وہ نام تھا قیس۔ تو جب قیس کی حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت زین العابدین علیہ السلام نے قیس سے پوچھا کہ اے قیس بتاؤ
کہ خلافت پر یزید کو ہونا چاہیے تھا یا ہمارے بابا حضرت امام حسین کو ہونا چاہیے تھا؟ تو قیس نے جواب دیا کہ خلافت پر میری لیلا کو ہونا چاہیے تھا۔ تب آپ امام علیہ السلام نے جب کہا کہ اے قیس تو تو مجنوں ہو گیا، اس دن سے قیس کا نام مجنوں پڑ گیا اور دنیا قیس کو مجنوں کہنے لگی۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور واضح کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات کو سن کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں، کچھ ذہن ان کا بھٹکنے لگے، تو ان کا میں ذہن صاف کر دوں کہ امام علیہ السلام نے مجنوں سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اس میں ان کی کوئی لالچ تھی، بلکہ انہوں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ تھوڑی ہمیں ہدایت ہو جائے کہ قیس کے سامنے، مجنوں کے سامنے کون تھا؟ نواسائے رسول اور وقت کا الہی امام، لیکن مجنوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے سامنے بیٹھا کون ہے، نواسائے رسول بیٹھا ہے اور الہی امام بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف پرواہ تھی تو اپنی لیلا کی۔ اور انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا سوال ان کا ہے، بس ان کا جو دماغ تھا، جو ذہن تھا، وہ اپنی لیلا پر تھا۔ انہوں نے وہی لیلا کے ہی جواب دیا کہ خلافت پر میری لیلا کو ہونا چاہیے تھا۔ تو جو دل کی ملکہ تھی اسی کو حکومت کی ملکہ بتا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عاشق صرف معشوق سے مطلب رکھتا ہے، عیب فعل اور دنیا بھر سے اسے کوئی مطلب نہیں کہ کون آ کر کے ہمیں کیا بتا رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے۔ اور اسی کو آج کے دور میں عشق کو برباد کرنے کے لیے، عشق کو ختم کرنے کے لیے تمام فتنے فساد بنا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عشق میں صحیح غلط، اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، عشق میں کیول محبوب اور محب ہوتا ہے، محبوب اور محب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ سجدائے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدائے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم، ایک عاشق رسول، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے ایسے بھی ہوں جو ان کو عاشق رسول نہ مانتے ہوں، لیکن اس بات کو دنیا مانتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جناب احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت، جن کا مولویت کا ڈنکا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا میں بجتا ہے۔ ان اعلیٰ حضرت نے، ان امام احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر کہا کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا ایو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا ایو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ یعنی کہ جب ایک بہت بڑا عالم عشق کے قریب پہنچے تو عشق کے قریب ہونے کے بعد ایک شریعت والے عالم سے شریعت ٹوٹ گئی اور انہوں نے محبوب اور محب کو، اللہ اور اس کے رسول کو ایک کہہ دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، ان کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ کوئی اگر بریلوی کو شک ہو میرے اس شعر کے اوپر تو اپنے اعلیٰ حضرت کی شاعری کتابیں اٹھا کے، ان کی نعتوں کتابیں اٹھا کے دیکھ لے، اس کو یہ شعر مل جائے گا۔ تو اب یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ سب کچھ جو ہے وہ عشق ہے، عشق کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے جھگڑے میں پڑے رہیں گے تو اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جماعتوں کا جو جھگڑا ہے یہ اثر و رسوخ کا جھگڑا ہے، اپنا اپنا اثر و رسوخ بنانا۔ اس میں عوام کو اگر کچھ ملے گا تو وہ کیول ایک ہی چیز ملے گی، وہ ملے گی دل اور دماغ کی بے چینی اور دل اور دماغ کی گمراہی۔ اس کے علاوہ عام عوام کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں،
چاہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. اگر نمازوں میں عشق ہے اور عشق الہی ہے، اگر نمازوں میں اللہ کا عشق ہے، اس کے رسول کا عشق ہے، اہل بیت کا عشق آپ کے دل میں، آپ کی روح میں ہے، تب تو یہ سب چیزیں آپ کی کارگر ہیں. لیکن اگر آپ کی نمازوں میں گھمنڈ، غرور، اثر و رسوخ بھرا ہوا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سب رانے درگاہ ہیں. اس لیے صرف عشق کو جانو، عشق کو سمجھو. جو لوگ اگر صوفیہ اکرام سے عشق نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، مولویوں سے عشق سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو انہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے عشق سمجھ میں آ جائے گا کہ عشق ہوتا کیا ہے اور عشق ہے کیا چیز. انہوں نے بھی عشق کیا، تو ان کے عشق سے آپ لوگوں کو، مولویوں کے ماننے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عشق کیا ہے. تو یہ خدا کی سنت ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. اگر آپ نے دنیاوی عشق کیا ہے تو یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ فنا تک پہنچیں گے. اور اگر آپ نے حقیقی عشق کیا ہے تو آپ کو اللہ اور رسول دونوں حاصل ہو جائیں گے. پر اس کے لیے ہمیں ایک ظاہری رہنما چاہیے ہوئے گا، ایک ظاہری عشق چاہیے ہوئے گا جس پر ہم شیدا ہوں. اس کے بعد ہم اس عشق تک پہنچ سکیں گے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس گفتگو کو، اس غور و فکر کو اور آگے بڑھائیں گے، اس کو اور گہرائی میں لے کر کے جائیں گے، اس کو اور گہرائی سے سمجھیں گے. اس کے لیے آج کی ہم یہ ویڈیو اپنی یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے تو بھی آپ کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہمیں وہ بات معلوم ہوگی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے جو پچھلے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہمیں کمنٹ میں بھیجتے رہیں، جس سے کہ ہم آنے والے وقت میں جو ہمارے ہاں دعا کا اہتمام ہو، جو نظر نیاز کا اہتمام ہو، اس میں ہم آپ کو نام کے ساتھ شامل کر سکیں. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.